رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قیامت کی نشانیوں پر گفتگو ہو رہی تھی. اس ہفتے خطبے میں جس خاص نشانی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے قیامت کے قریب علم کم ہوتا چلا جائے گا، جہالت بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی وجہ سے بے حیائی اور غلط کام عام ہوتے چلے جائیں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کہاں کم ہو رہا ہے؟ علم تو پہلے کم تھا، اب تو علم بڑھ رہا ہے. کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، اسکول، مدارس، کالجز، یونیورسٹیز، ہر جگہ اس کی کثرت ہو رہی ہے. جگہ جگہ اسکول، کالج، مدارس، یونیورسٹیاں بن رہی ہے اور تعلیمی تناسب پچھلے زمانوں کے مقابلے میں اور بڑھتا جا رہا ہے. تو علم کم کہاں ہو رہا ہے؟ علم تو بڑھتا جا رہا ہے. یہ ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک غلط فہمی ہے. یہ علم کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اس پر کوئی اپنی طرف سے رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس پر اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ علم کا مطلب کیا ہے اور علم کے اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے نتیجے میں یفشو الزنا، زنا عام ہوگا. وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب پی جائے گی. اور دوسری روایت میں فرمایا وَتَكْثُرَ الْحَرَجُ، حرج بڑھ جائے گا. حرج کا مطلب کیا ہے؟ روایت میں فرمایا گیا کہ قتل عام ہو جائے گا، خونریزی عام ہوتی چلی جائے گی. ایک اور روایت میں فرمایا وَتَكْثُرَ الْفِتَنُ، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. تو علم کے کم ہونے کا مطلب کون سا علم ہے؟ قیامت کے قریب ایک روایت میں امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد، جو ان کی کتاب ہے بخاری شریف کے علاوہ، اس میں صحیح سند سے ایک روایت بتائی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ان یکثر القلم ان یظہر القلم، دوسری روایت میں آیا ہے یفشو القلم، یعنی لکھنا، پڑھنا، کتابیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے قریب عام ہو جائے گی، لیکن علم اٹھا لیا جائے گا. اصل علم کیا ہے؟ شریعت میں علم کا مطلب وہ علم جو ہمیں خدا سے قریب کر سکے، جو ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر سکے، جو ہمیں شریعت پر عمل کرنے پر ابھار سکے، جو اللہ کا تعلق مضبوط کر سکے، جس کی وجہ سے شریعت کا یقین دل میں گہرا ہوتا چلا جائے، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور لوگ شریعت پر کثرت سے ہر پہلو پر عمل کرنے لگے. یہ اصلاً علم کی حقیقت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں حقیقت میں ڈرنے والے علماء. کیا مطلب علماء؟ جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جن کے اندر اللہ سے ملنے کا یقین ہے، جن پر اور اللہ کی نازل ہوئی کتاب کے ایک ایک لفظ پر ان کا یقین ہے، وہ حقیقت میں علماء ہے. جس سے ان کے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے، ان کے اخلاق بدل جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہے. یہ حقیقت میں علم ہے جو شریعت کا علم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کی دوسری روایت کے اندر وضاحت کی اور فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه
ينتزعه من العلماء یا ينتزعه من صدور الناس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے کھرچ کھرچ کر نہیں نکالے گا. یعنی ایک شخص نے علم حاصل کر لیا اور وہ بھول گیا، ایسا نہیں ہوگا کہ دل سے علم کو کھرچ کھرچ کر نکال دیا جائے. جیسے ہاتھوں پر آدمی کچھ لکھتا ہے، اس کو مٹانے کے لیے پانی سے صابن سے دھوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ، اور ایک روایت نے فرمایا بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم اٹھتا چلا جائے گا علماء کے جانے سے. ایک عالم دین جس کے اندر علم شریعت کا گہرا ہوتا ہے، وہ جب اللہ کے یہاں چلا جاتا ہے پھر اس کی خانہ پوری کرنے والا، اس کی جگہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. جیسے جیسے علماء اٹھتے چلے جائیں گے علم بھی ان کے ساتھ اٹھتا چلا جائے گا. پھر شریعت کے سمجھنے والے، گہرا علم رکھنے والے، شریعت پر گہری نظر رکھنے والے، شریعت کی حکمتوں کو اور اس کے اسرار کو جاننے والے، شریعت پر بھرپور ایمان رکھنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے. جب حالت کیا ہوگی؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. فرمایا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، عالم کا مطلب جو گہرا علم رکھنے والا، حقیقت میں جس کو عالم کہا جاتا ہے، شریعت پر جس کی گہری نظر ہو، ایسا جب عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، اپنا امام بنائیں گے، اپنا عالم بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے جاہلوں کو، اور ان سے جا کر سوال کریں گے تو وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی کہ علماء جب اٹھتے چلے جائیں گے تو پھر لوگ ایسے لوگوں سے علم پوچھیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، دعویٰ ہوگا علم کا، زبان پر الفاظ ہوں گے لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے ہوں گے، اس پر دل سے یقین نہیں ہوگا، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہوگا، ذمہ داری کا احساس دل میں نہیں ہوگا، بغیر کسی جانے بوجھے فتوے دھڑ دھڑا در دیتے چلے جائیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اصاغر کی تشریح خود مفسر محدثین نے کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اصاغر کا مطلب جو اپنی منمانی شریعت کی تعویل کرتا ہے، اپنی رائے سے بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کو حقیقت معلوم نہیں، اس کو شریعت کیا اس سلسلے میں کہتی ہے اس کی تحقیق نہیں ہے، اپنی منمانی، اپنی رائے زنی کرتا ہے اور اپنی منمانی فتویٰ دیتا ہے. اس کو کہا اصاغر کہا ایسے لوگوں کو. اور دوسری روایت میں کہا گیا، دوسرے بعض حضرات نے کہا کہ اصاغر کا مطلب اہل البدع، بدعتی لوگ جو شریعت میں نئی نئی چیزیں گھڑنے والے ہیں، شریعت میں وہ چیزیں، وہ باتیں بتانے والے، وہ اعمال شریعت میں رائج کرنے والے جن کا نہ شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ صحابہ کے دور میں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا ثبوت ملتا ہے. تو ایسے لوگوں سے جب علم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا بتائیں گے؟ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج جو معتبر علماء ہے یا تو اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ان کا بدل نظر نہیں آتا ہے، جو ہے ان سے بھی لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور ان کے چہرے کو بدنما بنا کر معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے، پری پلان ہو رہا ہے. یہ دشمنوں کو بھی معلوم ہے کہ جب تک یہ امت مسلمہ اپنے عالموں سے جڑ کر رہے گی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ان کو ان کے علماء سے دور کیجئے، ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا. آج دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ فتویٰ دیتے ہیں
جن کو علم کی بو باس بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے, ایسے مجلس میں پوچھو ایسے فتویٰ دے رہا ہے, لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی بات صحیح بھی ہے یا نہیں. وہ جس حدیث سے استدلال کر رہا ہے, جو حدیث دلیل کے طور پر بتا رہا ہے, اس حدیث سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں. جو قرآن کی آیتوں پڑھ کر پیش کر رہا ہے, ایک تو صحیح پڑھ نہیں پاتا ہے, پڑھ پاتا ہے تو اس کا مطلب صحیح نہیں بتا پاتا, اس سے مسئلہ صحیح نہیں بتا پاتا. اور ہم کہتے ہیں دیکھو یوٹیوب میں دیکھ کر, فیس بک میں دیکھ کر, واٹس ایپ میں دیکھ کر آج سب مفتی بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کی باتیں عام کی جا رہی ہیں جن کا علم سے دور دور تک تعلق نہیں. اور حدیث میں جو کہا گیا اساغر الناس, ایسے لوگ آج کل فتوے دے رہے ہیں. اس لیے بڑے بڑے معتبر علماء پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے ان کو کیا معلوم, مدارس کے علماء کو کیا معلوم, وہ تو تنگ نظر ہیں, وہ تو پرانے خیال والے ہیں. جن کی زندگیاں کتابوں کے سمندر میں گزری, 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے جو قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں تو کن کو معلوم رہے گا. تو یہ جو علم اڑتا چلا جا رہا ہے وہ شریعت کا علم ہے. حدیث میں جس علم کی قلت کے بارے میں کہا کہ قیامت کے قریب علم کم ہوگا, وہ شریعت کا علم ہے. ورنہ کتابیں تو بہت عام ہوگی, لیکن کتابوں کے سمجھنے والے نہیں ہوں گے, اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے, اس پر جن کا یقین اور ایمان مضبوط ہو وہ لوگ نہیں ہوں گے, جو اس کی صحیح تشریح سمجھتے ہو ایسے لوگ نہیں ہوں گے. اڑتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ قیامت کے قریب یہ حالت ہوگی. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ علم ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے پر سے نقش و نگار مٹتے ہیں. کام کیا ہوا کپڑا رہتا ہے جس پر نقش و نگار رہتے ہیں, وہ دھوتے 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 آہستہ آہستہ اس کا کلر دھیما دھیما مدھم مدھم ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورت نقش و نگار والا کپڑا بالکل سفاڑ بن جاتا ہے. جیسے کپڑا آہستہ آہستہ اس کی رنگت اڑتی ہے, اس کے نقش و نگار اٹھتے چلے جاتے ہیں, ایسے ہی آہستہ آہستہ دنیا سے شریعت کا علم اڑتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے, نماز کیا ہے, صدقہ کیا ہے, حج کیا ہے. ان میں سے جو بوڑھے ہوں گے, بوڑھیاں ہوں گی, وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تھا. یہ زمانہ آہستہ آہستہ قیامت کے قریب آنے والا ہے. اس لیے کہ قیامت کب آئے گی؟ جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا. تو یہ علم کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ کب ہوگی اس کی بھی وضاحت حدیث میں فرمائی کہ یتقارب الناس ویقل العلم ویرفع العلم. کہا کہ زمانہ جب چھوٹا ہو جائے گا تب علم کم ہوگا, جہالت بڑھتی جائے گی, فتنے بڑھتے جائیں گے. اب زمانے کا کم ہونے کا مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ دن, ہفتہ, مہینہ, سال, اس کی برکت ہی ختم ہو جائے گی. مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے, ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے, سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے. وقت کی برکت کم ہو جائے گی. جب یہ حالت ہو جائے گی تو علم کے اندر کمی ہوتی چلی جائے گی, اور جب علم کم ہوگا جہالت بڑھے گی. اور حدیث میں فرمایا وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ, جہالت بڑھے گی اور اس کے نتیجے میں زنا عام ہوگا, بہائی عام ہوگی, کھلم کھلا زنا کیا جائے گا, کوئی ٹوکنے والا نہیں رہے گا. اور زنا کے جو وسائل ہیں, جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے, چوکٹ کھول دیے جائیں گے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج قانونی حق دیا جا رہا ہے زنا کی, بے حیائی کی, قانونی طور پر بڑے بڑے ملکوں میں اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ من مانی کیجئے, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. انسان کا پیدائشی حق اس کو مانا جا رہا ہے کہ جو چاہے آپ آدمی کرے, اپنی منمانی کرے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ, اچھے اچھے ادارے والے اس کے لیے اپنے دروازے کھول رہے ہیں, بچے اور بچیوں کو ایک ساتھ بٹھا رہے ہیں, بے پردگی کو عام کیا جا رہا ہے, اس کو جرم قرار دیا جا رہا ہے. اس پر کوئی آواز اٹھاتا ہے, اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے, ان کو دشمن قرار دیا جاتا ہے. ترقی کے نام پر یہ سارے کھیل ہو رہے ہیں. ہماری بچی, ہماری بچیاں اور ہمارے بچے خود اپنے اداروں میں محفوظ نہ ہو تو کہاں پر محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ان کو ہم ایسا موقع دے رہے ہیں, پٹرول اور آگ کو ایک جگہ پر رکھا جائے تو کیا ہوگا؟ آگ لگے گی,
آج آگ لگ رہی ہے، ہم دونوں کے ایک بینچ میں بٹھاتے ہیں، ایک ساتھ بٹھاتے ہیں، پڑھانے والے وہ بھی دوسرے، ایک مرد پڑھاتا ہے عورتیں سنتی ہے، عورت پڑھاتی ہے مرد میں بچے بیٹھتے ہیں، کہاں سے ان کا دماغ تعلیم میں لگے گا؟ بے حیائیاں ایسی عام ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے ارادوں سے ان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے اختیار سے کھلے عام اس کی اجازت دے رہے ہیں، اور بتانے پر الٹی سیدھی تعویلات کرتے ہیں۔ یہ شیطانی وساوس ہے جو ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، کم علمی ہے، مرعوبیت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، جو اس طرح کی تعویلات، جھوٹی تعویلات، شیطانی تعویلات ہماری زبان سے نکالتا ہے۔ تو اس لیے میں خاص طور پر اپنے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ادارے ہیں تو ہم ان کو فحاشی کا اڈا نہ بننے دیں۔ کل تو مجھ سے بھی اللہ پوچھیں گے، آپ سے بھی اللہ پوچھیں گے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل چلے جائیں گے، ہماری نسل آئے گی، اگر ہم نے ان کو بے حیا بنا دیا، ان کی وجہ سے بے حیائی پھیل گئی، زنا پھیل گیا، فحاشی پھیل گئی، ہم ذمہ دار ہوں گے کل کو اللہ کے پاس۔ نہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، نہ یہ نسل ہمیں معاف کرے گی۔ یہ اللہ کے پاس ہمارا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ یا اللہ، ان لوگوں نے ہمارے سامنے یہ سارے دروازے کھولے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں بے حیائی کا موقع ملا، ہمیں زنا کا موقع ملا، ہمیں آپس میں ایک دوسروں سے مل کر ہنس کر باتیں کرنے، گفتگو کرنے، پارک میں بیٹھنے، ادھر ادھر گھومنے کا ہم کو موقع ملا۔ آپ پہلے ان کو پکڑیے، اس کے بعد ہم کو پکڑیں گے۔ ہماری خبر لیجئے، یہ نئی نسل جن کے لیے ہم ترقی کا سوچ رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس کل کو ہمارا گریبان پکڑے گی۔ اللہ کو حاضر ناظر بنا کر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھے اللہ کے لیے نہ پکڑیے کل اللہ کے پاس۔ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کس طرح سے سنبھالتے ہیں، کل اللہ کے پاس ہم سب کو جواب دینا ہوگا۔ تو یہ کہا کہ زنا پھیلے گا، دوسری چیز بتائی یشرب الخمر، شراب پی جائے گی۔ آخرت میں آخری دور میں شراب عام ہوگا، نام بدل کر لوگ نشہ کریں گے، شراب پئیں گے۔ آج افسوس ہوتا ہے، اچھے نوجوان، اچھے مسلم معاشرے والے نوجوان، بچے، یہاں تک کہ عورتیں اور بچیاں آج اس لت میں پڑی ہوئی ہے۔ الگ الگ نام پر شراب معاشرے میں عام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور دماغ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ معاشرے میں بے حیائیاں، لڑائی جھگڑے عام ہو رہے ہیں، طلاق عام ہو رہی ہے، اور جو غلط کام ہو رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی روک لگانے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو علم کی کمی کی وجہ سے کہا، وہ ہے قتل عام ہوگا۔ آج دیکھیے، معلوم نہیں مارنے والے کو کیوں مار رہا ہے، جس کو مارا جا رہا ہے اس کو بھی بیچارے کو پتہ نہیں ہے کیوں مارا جا رہا ہے۔ انسانی خون، اس کی قیمت کتوں سے بھی گئی گزری بن چکی ہے۔ کتوں کو پالتے ہیں، اس کی خبر گیری کی جاتی ہے، لیکن انسانوں کی کسی کو ہمدردی نہیں ہے۔ زبان سے بولتے ہیں لیکن انسانیت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے اثرات آج معاشرے میں عام ہو رہے ہیں۔ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، وہ آخری مرحلہ آیا نہیں ہے۔ اب ہم سنبھل سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ ہمارے سامنے اگر یہ چیزیں ہو رہی ہے تو ہم اپنی مقدور پر، اپنی طاقت پر، اپنی استطاعت پر اپنی کوشش جتنی کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں، تو اللہ کل کو ہمارے پاس ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ تو یہ قیامت کی جو نشانی بتائی گئی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دین کے علم کو حاصل کریں، خود بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیں۔ جب تک پختہ علم والے علماء باقی رہیں گے جو برائیوں پر ٹوکیں گے، اچھائیوں کا حکم دیتے رہیں گے، تب تک دنیا میں خیر باقی رہے گا۔ جب یہ علماء اٹھ گئے تو دنیا سے خیر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے دینی تعلیم کو، علماء کو اور دین کی جو وسائل ہے اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بارے میں غور کر کے اس سلسلے میں عملی اقدام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔